الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اس کے بعد ہمیں پڑھنی تھی یہ والی آیت، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل امر ربی بالقسط، آپ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا میرے رب نے انصاف کا. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ، اور تم قائم کرو اپنے چہروں کو. عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس. عند کل مسجد. وَأَقِيمُوا، and set your faces at every مسجد. لیکن وَأَقِيمُوا کا ترجمہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس نے یہاں پہ لکھا ہے اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو. اپنا رخ سیدھا رکھا کرو. اقیموا وجوہکم عند کل مسجد ودعوہ، اور تم پکارو اسے اللہ تعالیٰ کو مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے دین خالص کرتے ہوئے. کما بدأکم تعودون، جیسے تمہیں اللہ تعالیٰ نے اوریجن کیا وہ تمہیں ویسے ریٹرن کر دے گا. مطلب کیا ہو گیا؟ جیسے ہماری ایک بار ہمیں زندگی مل گئی ایک موت سے، ہے نا؟ پہلے ہم تھے ہی نہیں، اس ٹائم پہ ہم ہے. تو ہمیں ایک موت سے رب نے زندگی دی، تو وہی ہمیں دوسری موت کے بعد زندگی دے گا، ہے نا؟ تو جس نے ہمیں پہلی کانشیس اسٹیٹ دی، پہلی نان کانشیس اسٹیٹ سے، وہی ہمیں کیا دے گا؟ سیکنڈ کانشیس اسٹیٹ فرام سیکنڈ نان کانشیس اسٹیٹ. ٹھیک ہے، بولتے ہیں وہ سائلنس ہیز بین بروکن ونس، ایک بار سائلنس ٹوٹ گئی ہے کہ ہم زندہ ہو گئے. اب ہم سوچتے ہیں کہ ایک اور بار سائلنس آ جائے گی ہم مر جائیں گے. جس طرح اپنے پہلی بار سائلنس بریک کی اور لائف ملایا ہمیں فرام نان لائف، وہ ہمیں دوبارہ نان لائف سے لائف ملا سکتا ہے جب ہم جائیں گے موت میں. تو وہی چیز ہے کہ کما بدأکم تعودون. اچھا، اس میں کیا آ گیا؟ امام اشوکانی نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ اپنی نمازوں میں اپنے رخ قبلے کی طرف کرو، چاہے تم کسی بھی مسجد میں ہو. اور امام ابن کثیر نے اس سے استقامت بمعنی متابعت رسول مراد لی ہے. ٹھیک ہے، اقیم استقامت بمعنی متابعت رسول مراد لی ہے. اور اگلے جملے سے اخلاص للہ، اور کہا ہے کہ ہر عمل کی مقبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے، کہ وہ شریعت کے مطابق ہو، اور دوسرا اس میں اخلاص بھی پایا جائے، وہ خالص رضا الہی کے لیے ہونی چاہیے. کیونکہ عمل کی قبولیت کے دو شرط ہوتے ہیں تب جا کے عمل ہوتی ہے قبول. نمبر ایک اس میں اخلاص ہوگا، نمبر دو اس میں متابعہ ہوگی. اخلاص کہ وہ خالص اللہ کے لیے عمل کرتا ہوگا، متابعہ اس میں اتباع کرتے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو. کیونکہ بدعتی کے بعد بھی اخلاص ہوتا ہے لیکن متابعہ نہیں ہوتی ہے. تو اخلاص اور متابعہ جو ہے وہ لازم ملزوم ہے ایک عمل کی قبولیت کے لیے. جو دو شرط ہے وہ ہے الاخلاص والمتابعہ. اس کے بعد فریقاً ہدا، ایک گروپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی. فریقاً ہدا وہ فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک ایسا گروہ تھا جو گمراہی کا مستحق تھا، جس پہ حق علیہم الضلالہ، وہ ڈیزرو کرتے کہ وہ گمراہ ہو جائے. انہم اتخذوا الشیطان اولیاء، بے شک ان لوگوں نے بنا دیا شیطان کو اپنا دوست. من دون اللہ، اللہ کے بغیر. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ گمان کرتے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے. وہ یہ گمان کرتے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے. مطلب کون گمراہ چاہے گا کہ میں گمراہ ہو جاؤں گا؟ وہ سوچتا ہے نا اپنی جگہ پہ کیا کہ میں ہدایت پہ ہی ہوں، حالانکہ اگر وہ بن گیا ہوتا ہے دوست شیطان کا. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو. لیکن کیا مطلب خذوا زینتکم؟ تم لو، ٹیک یور اڈالمنٹ، تم اٹھاؤ لو اپنی زینت. چلیے خذوا زینتکم، یہاں پہ نا زینتکم اپنی زینت. آیت میں زینت سے مراد لباس ہے، ٹھیک ہے. اس کا سبب نزول میں مشرکین کے ننگے طواف سے متعلق ہے، اس لیے کہ کہا گیا کہ لباس پہن کے اللہ کی عبادت کرو اور طواف کر دو. کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ ننگا کرتے طواف خانے کعبہ کا، بولتے جو کپڑے ہیں اس میں ہم گناہ کرتے تو ہم کپڑے چھوڑ دیں گے. لیکن رب نے کہا کہ تم اٹھاؤ لو اپنی زینت ہر مسجد میں گھسنے کے موقع پہ. اس سے مراد کیا ہے؟ کپڑے، یعنی کہ جو انسان کی زینت ہوتی ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور تم کھاؤ اور پیو. وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن تم اسراف نہ کرو.
اسراف کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ حد تجاوز کرنا یا حد سے زیادہ خرچ کرنا، اس کو بولتے ہیں اسراف. اور مسرف بولتے ہیں اسراف کرنے والوں کو. اور مسرفون کا مطلب ہوتا ہے اسراف کرنے والے. تم کھاؤ پیو اور تم اسراف نہ کرو. جو حدود رب نے کہے کھانے پینے کے اتنا کھانا ہے، اس کے باہر نہیں کھانا ہے. ایکسٹرا وینگڈ نہیں بننا ہے. انہ لا يحب المسرفین، بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. وہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. چاہے اسراف کسی بھی چیز میں اچھا نہیں ہوتا ہے نا، بولتے ہیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو ایسے ایکسٹرا ویگنٹ ہونا کسی بھی چیز میں، کھانے پینے میں، مال خرچ کرنے میں. تو کوئی انسان صرف پڑھ رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. مطلب پڑھتا ہے کیوں انسان ہے؟ اپنی لائف سدھارنے کے لیے. تو اس کو پھر سب بھول جاتا ہے، گھر والے بھی، رشتہ دار بھی. تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے. تو مطلب کسی بھی چیز میں اسراف نہیں کرنا ہے انسان کو، بالکل بیلنس میں ہر جگہ پہ اسلام سکھاتا ہے ہمیں. اسراف کا مطلب ہوتا ہے حد سے نکل جانا، یا کسی چیز میں حد تک کہ کھانے پینے میں بھی ناپسندیدہ ہے نا، ہر کسی چیز میں. اور ایک حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، البتہ دونوں باتوں سے گریز کرو. دو باتوں سے گریز کرو، ایک تو اسراف سے گریز کرو اور تکبر سے گریز کرو، ٹھیک ہے؟ یا بعض اسلاف کا قول پتہ کیا تھا کہ جو رب نے کہا ہے نا کہ کلو وشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو. وہ بولتے ہیں کہ اس آدھی آیت میں ساری طب جمع فرما دی گئی ہے. ہاف میڈیسن کا علم یہی ہے کہ کتنا نقصان پہنچتا ہے انسان کو زیادہ کھانے سے، ہائپر ٹرافی کرنے سے نا. کتنے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسان کو جو بہت کھاتا ہے. اور یہ بات سچ بھی ہے کہ دماغ ہوتا ہے کمزور زیادہ کھانے سے، کیونکہ جب انسان کھاتا ہے نا تو کہاں لگ جاتی ہے انرجی باڈی کی ساری ڈائجیشن میں نا. آپ دیکھا ہوگا جب انسان بہت کھاتا ہے پھر ہوتا ہے سر میں بھی درد، کسی کبھی کبھی بعض اوقات پھر انسان سو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کھانے کے بعد باڈی کرتی ہے کام خطرناک، سسٹم جو ہے وہ کام کرتا ہے اپنا. تو جب وہ اپنا کام کرتا ہے تو پھر نیند آ جاتی ہے انسان کو، کیونکہ انرجی لگ جاتی ہے وہاں سے ہی. اس لیے ٹھیک ٹھاک کھانا چاہیے، نہ زیادہ کم جس سے انسان کو بھوک لگ جائے گی. اتنا کھانا ہے کہ پیٹ بھرنی چاہیے. پھر جو ایکسٹرا انسان کھاتا ہے نا مزے کے لیے، وہ طب کے لحاظ سے بہت مضر ہوتا ہے اور انسان کو اسے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ. بلکہ ہائپر ٹرافی از مور ڈینجرس سم ٹائمز دین ہائپر ٹرافنگ، ہے نا. کم کھانے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے بعض اوقات زیادہ کھانا ہی. اس کے بعد قل حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده. اچھا اسے کچھ یہاں پہ لکھا ہے، بعض کہتے ہیں کہ زینت سے مراد وہ لباس مراد ہے جو آرائش کے لیے پہنا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب بالکل انسان آرائش کے لیے، زیب و زینت کے لیے پہنتا ہے اس کو بولتے ہیں زینت. جس سے ان کے نزدیک نماز اور طواف کے وقت تزین کا حکم نکلتا ہے کہ نماز اور طواف کے وقت ہمیں زینت اختیار کر دینی ہے. اس آیت سے نماز میں ستر عورت کے وجوب پر بھی استدلال کیا گیا ہے. بلکہ احادیث کے رو سے ستر عورت کیا ہے؟ ستر عورت نہیں، ہاں ستر عورت گھٹنوں سے لے کر ناف تک کے حصے کو ڈانپنا ہر حال میں ضروری ہے نا. ستر عورت اس کو بولتے ہیں. یہ وہ عورت نہیں ہے، مطلب عورت اورہ بولتے ہیں کس کو؟ اورہ بولتے ہیں اصل میں عربی زبان میں. مطلب جو چھپانا ہوتا ہے انسان کو، ہے نا. تو عورت کا مطلب ہوتا ہے جو چھپائی، جو چھپی جو چھپی ہوئی ہوتی ہے. کیونکہ عورت کو چھپا ہوا ہی ہونا چاہیے، اس کی جو بیوٹی ہوتی ہے وہ پرائیویسی میں ہی ہوتی ہے اور اس کو چھپا ہوا ہی ہونا چاہیے. ہر حال میں ضروری ہے کہ چاہے آدمی خلوت میں ہی ہو، ہے نا. اگر آدمی خلوت میں بھی ہوگا پھر بھی اس کو گھٹنوں سے لے کے ناف تک بند ہونا چاہیے، مطلب نیول سے لے کے نی تک، ٹھیک ہے. اچھا جمعہ اور عید کے دن خوشبو کا استعمال بھی مستحب ہے، اور یہ بھی زینت کا حصہ ہے. جو یہاں پہ آ گیا زینت، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان جو لگاتا ہے جمعہ یا عید کے موقع پہ خوشبو. قل حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده. آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے آ، اسباب زینت کو، جس کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کسی شخص نے حرام کیا ہے. قل من حرم، آپ کہہ دیجئے کس نے حرام کر دی ہے زینت اللہ، اللہ کی زینت کو، التي اخرج لعبادی، جو اس نے نکالی اپنے بندوں کے لیے، والطیبات، اور پاک چیزیں، من الرزق، رزق سے، وہ کس نے حرام کر دی ہے. قل هي للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا،
آپ کہہ دیجئے کہ یہ ان کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں دنیا زندگی کے اندر، خالصتاً یوم القیامہ، اور آخر کے دن خالصتاً ایکسکلوسively خالی ان کے لیے ہے، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، ہم ایسے ہی کرتے اپنی آیتوں کو بیان تاکہ آ، لوگ جانیں، لقوم يعلمون، اس قوم کے جو جاننے والی ہوگی، یعنی کہ ہم اس طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں، سمجھداروں کے واسطے، لقوم يعلمون، جو جانتے ہوں گے۔ تو یہاں پہ کیا دیکھیں، مشرکین نے جس طرح طواف کے وقت لباس پہننے کو ناپسندیدہ قرار دے رکھا تھا، اس طرح بعض حلال چیزیں بھی بطور تقرب اللہ اپنے اوپر حرام کر لی تھی، جیسے بعض صوفیہ بھی ایسا کرتے ہیں، وہ خود کرتے ہیں حرام، حلال چیزیں حرام بولتے ہیں ہمیں کھانا نہیں کھانا ہے، یہ بھی کیسے، وہ بھی کہتے ہیں اپناتے ہیں کن کی سنت، انہی مشرکوں کی سنت، جنہیں خود کر دیا تھا حرام کو، حلال کو حرام کر دیا تھا اپنے اوپر، اور کہا تھا کہ ہم ایسے اللہ کے نزدیک جائیں گے، نیز بہت سی حلال چیزیں اپنے بتوں کے نام وقف کر دینے کی وجہ سے حرام گردانتے تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کی زینت کے لیے مثلا لباس وغیرہ اور کھانے کی عمدہ چیزیں بنائی ہیں، انہیں کون حرام کرنے والا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے حرام کر لینے سے اللہ کی طرح اللہ کی حلال کردہ چیزیں حرام نہیں ہو جائیں گی، وہ حلال ہی رہیں گی۔ یہ حلال و طیب چیزیں اصلا اللہ نے اہل ایمان کے لیے ہی بنائی ہیں، کو کفار بھی ان سے فیضیاب اور متمتع ہوتے ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں، مطلب پاک چیزیں، حلال چیزیں، بعض دفعہ دنیا ان چیزوں اور آسائشوں کے حصول میں وہ مسلمانوں سے زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں نا، ابھی تو پورا ہی ہے وہی زیادہ کامیاب ہے، مطلب مسلمان سے دنیا کے اعتبار سے، لیکن یہ بالتتبع یہ بالکل عارضی ہے نا، مطلب یہ ٹیمپرری ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی تکوینی مشیت، اس کی جو ڈیوائن ول ہے اور حکمت ہے، اس کا وزن کے تحت ایسا ہو رہا ہے، تاہم قیامت والے دن یہ نعمتیں صرف ایمان والوں کے لیے ہی ہوں گی، کافروں پر جس طرح جنت حرام ہوگی، اس طرح معقولات اور مشروبات بھی حرام ہوں گے، وہ کچھ کھائیں گے اور پیئیں گے نہیں، تو اس لیے یہاں پہ آ گیا خالصتاً یوم القیامہ، خالصتاً یہ خالی مومنوں کے لیے آخرت کے قیامت والے دن ہوں گے، تو معقولات مشروبات بھی ان پہ حرام ہوں گی، جہنمیوں پہ انہیں کیا مل جائے گا؟ بس مل جائے گا کھانے کے لیے، یا بہت گندا چیزیں ملیں گی، کھولتا ہوا پانی ملے گا، ماء حمیم، بوائلنگ واٹر، جس سے ان کو انٹسٹائن کٹ رہے ہوں گے جس کھانے سے کم عذاب کیا ہے جہنم کا، کہ جہنمی کے پیر جہنم میں ہوں گے، اس سے اس کا دماغ بوائل ہوتا ہوگا، یہ اگلی دماغ ہو جو کہ ابو طالب کو مل جائے گا وہ عذاب، آپ حسن کی شفاعت کے بعد سب سے کم عذاب، جو کہ اتنا خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا دیے جہنم کے عذاب سے اور شرک سے بچائے، جو بنتا ہے سبب جہنم میں جانے کا۔ اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار، یہ دعا 3 بار پڑھنی چاہیے نا، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، کیونکہ حدیث میں آ گیا کہ جب بھی 3 دفعہ ایک انسان رب کو پناہ مانگتا ہے جہنم سے، تو جہنم خود ندا دیتی ہے کہ اے اللہ اس کو بچاؤ مجھ سے، اور جنت خود ندا دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مجھ میں داخل کر دو، اور جب انسان قرآن پڑھتا ہو نا، یہ دعا کرنی چاہیے اس موقع جب جہنم کا ذکر آ جائے گا یا جنت کا ذکر آ جائے گا۔ اب حرام کیا ہے؟ قل انما، آپ کہہ دیجئے صرف و صرف، حرم ربی، میرے رب نے حرام کر دیا ہے، الفواحش، فحش چیزوں کو، شیم فل ڈیڈز کو، obscene چیزوں کو، ما ظہر منها، جو کچھ اس سے ظاہر ہو جائے گا، وما بطن، اور جو کچھ چھپے گا اس سے، اور والاثم، گناہ رب نے حرام کر دیا ہے، والبغی، اپریشن رب نے حرام کر دیا ہے، بغیر الحق، حق کے بغیر، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور یہ کہ تم ٹھہراؤ شریک اللہ تعالیٰ کے ساتھ، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سلطانہ، جس کی اللہ نے کوئی سلطان نازل نہیں کیا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی اتھارٹی نازل نہیں کی ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پہ وہ کہو جو کچھ تم نہیں جانتے ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پہ وہ کچھ کہو جو تم نہیں جانتے ہو، تو دیکھیے اس میں کیا گیا، پہلی بات کی علانیہ فحش باتوں سے مراد، جو یہاں پہ علانیہ ما ظہر منها، جو کچھ علانیہ ہوں گی، کہ بعض کے نزدیک ہے وہ طوائفوں کے اڈوں پر جا کر بدکاری، اور پوشیدہ سے مراد کسی
گرل فرینڈ سے خصوصی تعلق قائم رکھنا ہے نا، مطلب ما ظہر منہا مطلب کہ جو بالکل ظاہر جو دکھتا ہوگا، کوئی مطلب بدکاری جہاں ہو جاتی ہوگی وہاں ہو جاتا ہوگا سبوں کے سامنے، تو وہ بالکل ظاہری طور پہ کر رہے ہیں، مطلب کیا حرام کام۔ اب کوئی اپنی گرل فرینڈ بنا رہا ہے، بالکل سگریٹ فرینڈ بنا رہا ہے، یا کوئی لڑکی اپنا بوائے فرینڈ بنا دی ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی آ گیا نا کہ ولا متخذات اخدان، اور وہ نہیں ہونی چاہیے سگریٹ لورز بنانے والی، جن کے بارے میں قرآن نے کہا تم ان سے نکاح کرو، وہاں پہ آ کے وہ نہیں ہونی چاہیے سگریٹ لورز بنانے والی، سگریٹ محبت جن سے وہ کرتے ہوں گے، تو جو مطلب حرام تعلقات میں ہوتے ہیں تو وہی یہاں مراد ہے کس سے؟ وما بطن and what is concealed، وہ چھپاتے ہیں باقی لوگوں سے اپنا گناہ، اور گناہ بولتے اسی کو ہی ہے۔ اگر بعض اوقات انسان کو دیکھنا ہے اپنے آپ میں گناہ کر رہا ہوں کہ نہیں، وہ گناہ میں ہوتا ہے لیکن وہ جسٹیفیکیشن دے رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو، شاید میں ٹھیک کر رہا ہوں، تو اس موقع پہ حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان جو ہے وہ گناہ یہ ہے والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ یہ ہے کہ جو تمہارے دل میں کھٹکے گا اور تمہیں ناپسند ہوگا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے یہ چیز، اگر لوگوں کو یہ چیز پتہ چل گیا تو آ، مجھے پسند نہیں ہے یہ چیز، تو اس کو بولتے ہیں گناہ، تو وہ یہاں پہ مراد ہے وما بطن سے۔ بلکہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے پرائیویٹ سینس کرنا کہ حدیث میں آ گیا کہ ایک شخص جو ہے وہ تہامہ پہاڑی کے برابر اعمال لائے گا آخرت کے اندر، اور اس سے سب ختم ہو جائے گا وہ سارے اعمال، بس اب بے پرائیویٹ گناہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حدود پہ اعمال کرتے ہوں گے جب وہ پرائیویٹ لائف میں، جب وہ بالکل الگ تھلگ ہوتے ہوں گے لوگوں سے اس موقع پہ۔ بلکہ یہ بولا جاتا ہے کہ ذنوب الخلوات سبب سبب الانتکاسات، شاید یہی ہے، مطلب جو پرائیویٹ سینس انسان کرتا ہے اس سے انسان اسلام سے دور جاتا ہے بہت زیادہ، وہ بنتا ہے بڑا ریزن کہ انسان اسلام سے اتنا دور کیوں جاتا ہے۔ اچھا، بس کے نزدیک یہاں پہ اول الذکر سے مراد محرموں سے نکاح کرنا جو کہ ممنوع ہے، بعض بولتے جو ہے نا ما ظہر منہا، جو کچھ اپیرنٹ ہوگا فحاشی میں سے، وہ یہ ہو گیا کہ کوئی اپنے محرم سے ہی نکاح، محرم سے ہی نکاح کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، ماں بہن سے کوئی کرتا ہے نکاح، اپنی کزن استغفر میں کیا بول رہا ہوں، کزن مطلب اپنی ماں بہن سے نا جو اس کو محرم ہوگی، ماسی سے یا پھوپھی سے نکاح کرتا ہے کوئی، ٹھیک ہے، یا نانی سے یا دادی سے، تو بتائیے صحیح بات یہ ہے کہ مطلب انسان کو نا وہ نیچرل ریپلشن ہوتی ہے انسیس کے خلاف نیچرل ریپلشن ہوتی ہے انسان کو اندر سے ہی، اب جو پھر بھی کرے گا یہ اتنا بد فعلی جو کرے گا، تو یہ بہت ہی بڑی اعلان طور پہ فاحشہ ایکٹ ہے، یہ بالکل اعلان طور پہ وہ کرتا ہے فحش ایکٹ۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ کسی ایک صورت کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے، اور ہر قسم کی ظاہری بے حیائی کو شامل ہے، صحیح بات وہی ہے، ٹھیک ہے، جیسے فلمیں، ڈرامے، ٹی وی، مطلب فحش اخبارات اور رسائل، اگر انسان میسیجز بھی پڑھتا ہے جو فحش ہوتی ہے، یا رقص و سرور، اور مجرموں کی کیا لکھا ہے اسے؟ مجرم کی محفلیں، رقص مطلب ڈانس وغیرہ کرنا، عورتوں کی بے پردگی، مردوں سے ان کا بے باک کا اختلاط مطلب مکس ہونا، ان کا اختلاط، مہندی اور شادی کے رسموں میں بے حیا کے کھلے عام مظاہر وغیرہ، یہ سب فواہش شیء ظاہرہ میں آ جاتے ہیں نا، اعاذنا اللہ منا، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا دے فحش کاموں سے، تو اس میں سب آئے گا ما ظہر منها وما بطن، تو رب نے بالکل حرام کر دی ہے فحاشی، اس آیت میں یہ ثابت ہو جاتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغي، اب جو ہے نا اسم تو ایک گناہ ہی پتہ، یہ تو ہے اب کیا گناہ ہے، اور والبغي مطلب کیا ہو گیا آپریشن کرنا، اچھا فواحش کا مطلب ہوتا ہے بے حیائی کی باتیں، فواحش یا ناشائستہ جو باتیں ہوں گی، جو شوبھا نہیں دیتی ہوں، کیا بولتے ہیں اردو میں، جو شائع نشان نہیں ہوگی ایک مومن کو کہ وہ ایسا کرے گا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اچھا یہ پڑھا ہم نے، اس کے بعد وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر ایک نیشن کا ایک فکس ٹرم، ایک اجل ہے، ایک مقررہ وقت ہے ہر ایک قوم کا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وہ مقررہ وقت آ جائے گا، لا يستأخرون ساعة،
مطلب اس ٹائم پہ وہ نہیں بول سکتے کہ ہمیں کچھ اور ٹائم چاہیے، ڈیلے کر دیجیے اس کو اور ٹائم تک، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اور ہر گروہ کے لیے ایک معین میعاد ہے، ایک معین میعاد، فکس ٹرم، اجل ہے، ایک مقررہ وقت ہے. تو جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی، اس وقت ایک ساعت نہ پیچھے ہٹ سکیں گے، لا یستأخرون ساعتا، نہ وہ پیچھے ہٹ سکیں گے ایک ساتھ، ولا یستقدمون، اور نہ ہی وہ آگے جا سکتے ہیں ایک ساتھ. تو مطلب کیا ہو گیا اس کا؟ یعنی کہ اس کا مطلب ہو گیا، لیکن ہم نے یہاں پڑھا ہی نہیں اوپر یہ والاسم والبغی، والاسم والبغی، گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے نا، تو پتہ ہی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے گا اور لوگوں کے اس پر مطلع ہونے کا تو برا سمجھے گا، کہ لوگ اس پہ انفارم نہیں ہونے چاہیے کہ میں کیا کرتا ہوں. بعض کہتے ہیں گناہ وہ ہے جس کا اثر آ، کرن والے کی اپنی ذات تک محدود ہو، اور بغی سے مراد، بغی سے اس کے اثرات دوسروں تک بھی پہنچ جائیں گے. بغی کے ساتھ بغیر الحق کا مطلب ہے، دیکھیں یہ تو کیا، بعض بولتے ہیں کہ جو گناہ ہے، گناہ انسان کو ہوتا ہے اپنے لیول تک، انسان گناہ کرتا ہے اثر خود پہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے. لیکن بغی بولتے ہیں اس گناہ کو کہ اس کے اثرات دوسروں تک پہنچیں گے. یعنی بغی کے ساتھ بغیر الحق کا مطلب ہے نا، والبغی بغیر الحق، اور آپریشن وداؤٹ دا رائٹ کرنا. تو مطلب کیا ہو گیا؟ ظلم و زیادتی، مثلا لوگوں کا حق غصب کر لینا، ٹھیک ہے، کسی کا مال ہتھیا لینا، ناجائز مارنا پیٹنا کسی کو، اور سب و شتم کے بے عزتی کرنا کسی کو، مطلب برا کہنا، یہ آتا ہے بغی میں، جس کے اثرات باقیوں تک پہنچ جاتے ہیں. اور گناہ کا جو اثر جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے. انسان وہ اپنے ساتھ کرتا ہے غلط، جو گناہ انسان کرتا ہے وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے. اور جو بغی کرتا ہے بغیر الحق، وہ آپریشن کرتا ہے، وہ پھر لوگوں کے ساتھ بھی اس کا اثر، اس تک اثر پہنچاتا ہے، ان کے ساتھ غلط کرتا ہے، ان کو مطلب گالی دیتا ہے، ان کا حق غصب کرتا ہے، ان کو مطلب ان کا حق مار دیتا ہے، ان کا جو ہے مطلب ان کو ان کا مال ہڑپ لیتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو مطلب بے عزتی کر دیتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے. تو وہ آتا ہے بغی کے اندر، کیونکہ اس کا اثر باقیوں میں پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس سے مطلب کوئی نمازیں پڑھتا ہے وہ اسم میں آ جائے گا. کوئی کسی کو مار رہا ہے بغیر حق، شوہر مار رہا ہے بیوی کو، وہ کیا ہے؟ بغی. تو ایسے سمجھ رہے ہیں تو پتہ ہی تھی آپ کو. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اچھا، اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی کہ معین میعاد سے مراد وہ مہلت عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہر گروہ کو آزمانے کے لیے عطا فرما دیتا ہے، کہ وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کی بغاوت اور سرکشی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے کسی انسان کو اس مہلت میں. کہ مہلت بعض دفعہ ان کی پوری زندگیوں تک آ، ممتد ہوتی ہے. یعنی دنیاوی زندگی میں وہ گرفت نہیں فرماتا، بلکہ صرف آخرت میں ہی وہ سزا دے گا. ان کی ازل مسمى قیامت کا دن ہی ہے، اور جس کو دنیا میں وہ عذاب سے تجار کر دیتا ہے، اس کی اجل مسمى وہ ہے جب ان کا مواخذہ فرما دیتا ہے. دیکھیے اجل مسمى جو ہے یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اجل ہو سکتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اگر آپ چاہے گا. بعض اوقات رب کسی کو گناہ کی سزا دنیا میں دیتا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ واپس آئے گا اللہ کی اور، گناہ کی سزا کے بعد. یا بعض دفعہ اللہ ڈیل دیتا ہے بندے کو تاکہ وہ اس میں توبہ کرے گا. یا بعض دفعہ اللہ مہلت دیتا ہے تاکہ کافر جو ہے وہ سرکشی میں اور بڑھ جائے، وہ بغاوت میں اور مزید اضافہ اس کو ہو جائے، تاکہ اس کو آخرت میں اور زیادہ عذاب کر دے گا. تو یہ سب حکمتیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مہلت دینے کے سبب سے، ہے نا. ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کو کوئی گناہ کرتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آسمان سے کوئی بجلی آ جاتی ہے انسان ادھر ہی مر جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو جاتا ہے. لیکن اس کو رب ڈیل دے رہا ہوتا ہے اس کو عذاب، پھر آخرت میں رب لے گا. السلام علیکم استاد، مجھے اپنے ہی بزنس ہے، کبھی کبھی میرا نماز مس ہوتی، کبھی دو ٹائم، ایک ٹائم جمع کر، نہیں نماز جمع نہیں کر سکتے نا ایسے، مطلب وہ ہو گیا جب نماز جمع کر سکتے ہیں جب سفر میں انسان ہوگا. حضر میں بھی آ گیا ہے جمع بین الصلاتین کرنے کا جواز، لیکن اس ٹائم پہ اس کو ابن باز کا اگر آپ پڑھیں گے نا، اس نے لکھا ہے اس میں کہ بے سبب مرض ہی، اس ٹائم پہ آپ سب بیمار تھے تو اس سے انہیں دو نماز جمع کر دی تھی. عام طور پہ تو ایسا نہیں کرنا ہے نا، حضر میں ایسا نہیں کرنا ہے. تو نماز کبھی چھوڑنی نہیں چاہیے، چاہے انسان کچھ بھی کام کرے گا، نماز پڑھنی ہے اپنے ٹائم پہ. اگر جماعت نہیں آپ پڑھ پاتے اس ٹائم پہ، تو جتنے بھی آپ کے ساتھ ہوں گے دکان پہ جو کام کرتے ہوں گے، تو آپ کو جماعت پڑھنی چاہیے الگ، جس جب جاتا ہے اکیڈمی پڑھانے کے لیے.
اب وہاں پہ پھر مطلب ہوتا تھا ٹائم نماز پڑھنے کے لیے، مطلب میں اس میں پڑھا رہا ہوتا تھا، پھر میں کرتا تھا کام، جو پڑھنے آتے تھے بچے بچے، ہم لگاتے وہیں پہ جماعت آرام سے. تو ایسا کر سکتے، لیکن نماز ایسا نہیں کرنا ہے کہ بعد جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے ایسے نماز. جتنے بھی آپ پہ ہوں گے آپ پڑھیں گے نماز ایک ساتھ. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یأتینکم رسل منکم، اما یأتینکم رسل منکم، اگر تمہارے پاس آئے گا کوئی رسول تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو تم پہ بیان کرتا ہوگا میری آیات، ٹھیک ہے. فمن اتقا و اسلح، پر جس شخص نے تقوی اختیار کیا اور اصلاح کر دی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اسے کوئی خوف نہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہو، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہو جائیں گے. یا بولیں گے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اہل ایمان کا حسن انجام بیان کیا جاتا ہے، جو تقوی اور عمل صالح سے آراستہ ہوں گے نا. فمن اتقا و اسلح، تقوی اور عمل صالح سے. قرآن ایمان کے ساتھ اگر اکثر جگہ عمل صالح کا تذکرہ کر دیا، جسے معلوم ہوتا ہے کہ عند اللہ ایمان وہی معتبر ہوگا، وہی ایمان اللہ کے نزدیک قابل اعتبار اور معتبر ہوگا جس میں عمل بھی ساتھ میں ہوگی. اس لیے آپ نے دیکھا ہو قرآن میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی ایمان کا تذکرہ کرتا ہے وہاں پہ نیک عمل کا تذکرہ بھی ساتھ میں کر دیتا ہے. اور نیک اعمال پہ انسان کو اخلاص کے ساتھ نیک اعمال پہ ابھارنے والی جو چیز ہے وہ کیا، ایمان ہی ابھارتی ہے انسان کو. اس کے بعد والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا، اور تکبر کرتے ان سے، اور ان سے تکبر کرتے، اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے جہنم کے اندر. یعنی اب اس میں اہل ایمان کے برعکس اور لوگوں کا برا انجام بیان کیا جا رہا ہے جو اللہ کے احکام کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں اللہ کے احکام کو، اور ان کے مقابلے میں وہ تکبر کرنے سے کام لیتے ہیں. واستکبروا عنہا ہے نا، تو اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. آ، وہ اس میں استکبار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے خلاف، وہ استکبار کرتے، تکبر کرتے ہیں وہ. اہل ایمان اور اہل کفر کا انجام بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ لوگ اس کردار کو اپنائیں جس کا انجام اچھا ہوگا نا، اس کردار سے بچ جس کا انجام برا ہوگا، جہنم ہوگا، اس سے بچنا چاہیے. تو تکذیب اور تکبر یا استکبار اور تکذیب کا جو انجام ہے وہ جہنم ہے، اور ایمان اور عمل صالح کا جو انجام ہے وہ جنت، بے خوفی اور کیا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہو جائیں گے. اس کے بعد فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو باندھے گا، ممن افترى على الله كذبا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے گا، او كذب بآیاته، یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا. اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پہنچے گا، جن کو پہنچتا ہے، جن کو یا پہنچے گا، ول ریچ دیم، پہنچے گا ان کو نصیب وہ من الکتاب، ان کا نصیب، ان کا پورشن کتاب میں سے. حتی اذا جاءتهم رسلنا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس آئے ہمارے رسول، یتوفونہم، یہاں پہ رسول سے مراد میسنجرز ہے، ٹھیک ہے، مطلب بھیجے ہوئے، اللہ کے بھیجے ہوئے میسنجرز، اینجلز، ٹھیک ہے، یہاں مراد ہے اس سے. يتوفونهم، وہ انہیں وفات دیتے، ان کو مار دیتے. they take them in death. قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہتے ہیں فرشتے تم کہاں پکارتے تھے اللہ تعالیٰ کے بغیر. قالوا ضلوا عنا، وہ جواب دیں گے وہ مشرکین، ضلوا عنا، ہم سے بالکل گمراہ ہو گئے، بھاگ گئے ہم سے. وشہدوا علی انفسہم، اور وہ گواہ دیں گے اپنے اوپر، انہم کانوا کافرین، کہ ہاں وہ کافر تھے، اپنے آپ پہ وہ گواہ رہیں گے. اس لیے تو اللہ نے پیدا کر دیا نا ہمیں دنیا میں، ڈال دیا، ورنہ ہم ڈائریکٹ ڈالا جانا جہنم میں، اس لیے تاکہ ہم گواہی اپنے آپ پہ گواہ رہیں گے، جیسے یہاں پہ آ گیا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، وہ گواہی دیں گے اپنے نفسوں کے اوپر کہ ہاں وہ کافر ہی تھے. یہ جو آیت تھی اس میں ہمیں کیا آ گیا، اس میں ہمیں یہ پوائنٹ آ گیا کہ اس نے یہاں پہ لکھا ہے اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے، ٹھیک ہے. ایک معنی، کس کے معنی، ایک منٹ، پہلے ہم یہ آیت پڑھیں گے، ٹھیک ہے، دیکھیے آیت کیا ہے. اچھا، یہ نصیب من الکتاب کا معنی اس نے یہاں پہ لکھا ہے. آیت نا ایسے کہ اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، سو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا
جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے، ہے نا؟ ممن کذب بی ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاته، یا وہ جھٹلاتے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، اس کے بعد او کذب بآیاته اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہے وہ ان کو مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا، ہے نا؟ یا بیا اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، یعنی کہ ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہے وہ ان کو مل جائے گا۔ اب اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اس کا معنی بیان کیا گیا عمل یا رزق یا عمر کے کیے گئے ہیں، یعنی اس کے مقدر میں جو عمر اور رزق ہے، ٹھیک ہے، اسے پورا کر لینے، اور جتنی عمر ہے اس کو آ، گزار لینے کے بعد بالآخر موت سے ہمکنار ہونا پڑے گا، جیسے رب فرماتا ہے قرآن کے اندر۔ اس کی ہم معنی آیت ہے، اس کی ہی طرح ایک آیت ہے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک جو باندھتے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ وہ کامیاب نہیں ہو جائیں گے۔ متاع فی الدنیا، دنیا کا چند روز کا فائدہ اٹھا کر، ثم الینا مرجعہم، ان کو ہمارے پاس ہی لوٹنا ہے۔ تو یہاں پہ نا اولئک نصیب من الکتاب، ینالہم نصیب من الکتاب، یہ لوگ لیں گے اپنا پورشن کتاب میں سے، یعنی کہ لیں گے اپنا پورشن، رزق، عمل اپنی لیں گے، اپنا رزق لیں گے، اپنا عمر لیں گے، بالآخر ان کو ہمارے پاس ہی پہنچنا ہے، ان کو بالآخر موت سے ہمکنار ہونے کے بعد ہم تک ہی پہنچنا ہے، نہیں بچ سکتے ہیں یہ۔ میں نے کل بولا سارے حدیث سے دیکھا، مجھے تھوڑا کنفیوژن، آپ مجھے کرنا بعد میں میسج، ٹھیک ہے انشاءاللہ، فون پہ ایسے الگ، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا کلاس، تو اس میں ہم، مجھے دکھتا بھی نہیں ہے اس پہ لیپ ٹاپ پہ ہی کیا ہے اچھے سے۔ قال قالوا ادخلوا فی اس سے کہا کیا، آپ داخل ہو جاؤ، قال ادخلوا فی آپ داخل ہو جاؤ کس میں، امتوں کے اندر، یعنی کہ نیشنز کے اندر، قد خلت من قبلکم من الجن والانس، جو تم سے پہلے گزر چکی ہے انسانوں میں سے اور جنوں میں سے، فی النار، جہنم کے اندر، کلما دخلت امت، جب بھی کوئی امت داخل ہوتی ہوگی، لعنت اختہا، اس کی جو سسٹر ہوتی ہوگی نا، اس کی جو بہن ہوتی ہوگی، یعنی کہ سسٹر نیشن، وہ اس پہ لعنت کرتی ہوگی، حتی اذا ادارکوا فیہا، when they had overtaken one another، حتی اذا ادارکوا فیہا، ادارک کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس یہاں پہ لکھا ہے، حتی اذا ادارکوا کا مطلب ہوتا ہے تدارکوا، جب ایک دوسرے کو ملیں گے اور باہم اکٹھا ہوں گے، جب ایک دوسرے کو ملیں گے اور باہم اکٹھا ہوں گے، they had overtaken one another، ٹھیک ہے، مطلب ہو گیا جب وہ ملیں گے دوسرے کو اور باہم اکٹھا ہوں گے، تو یہ یہاں پہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے لگا یہ تدارکو تھا اصل میں، تدارکو، پھر تا کو دال سے بدل دیا گیا، ان کے دارکو، ادارکو، یہ ادغام یہاں پہ ہو گیا، یہ پڑھتے دروس میں اچھے سے، اور شروع میں حمزۃ الوصل لگا دیا گیا، ادارکو، ٹھیک ہے، اصل میں تھا یہ تدارکو، تدارکو، یہاں پہ تا کو بنا دیا گیا دال، پھر ادارکو، تا کو دال بن گیا، تشدید آ گئی، ادغام ہو گیا، سامنے حمزۃ الوصل آ گیا، اگر سمجھ جائے گا ضروری نہیں ہے۔ اب اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا مطلب ہے کہ یہ پڑھی ہم نے یہاں تک، اچھا، ادارہ کو فیہا جمیعا، سارے، قالت اخراہم، ان کی جو دوسری، لاسٹ آف دیم بولے گا دوسرا والا، لأولاہم، پہلے والی نیشن سے، ربنا ہؤلاء اضلونا، اے اللہ ہمیں ان نے گمراہ کر دیا تھا، فتأتیہم عذاب ضعفا من النار، ان کو تم عذاب دو جہنم کا ڈبل عذاب، قال لکل ضعف، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دونوں کو ڈبل عذاب ہوگا، ولیکن لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے ہو۔ آیت میں 38 پڑھنی ہے، تھوڑی مشکل پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ، یہ رب فرمائے گا۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی، وہ اپنی دوسری جماعت کو، اپنی بہن جماعت کو، اپنے سسٹر نیشن کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے، کہ ہمارے پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے، ٹھیک ہے، جو بعد میں آئیں گے، وہ پہلے والوں کے بارے میں بولیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان لوگوں نے ہی گمراہ کر دیا تھا، سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سبھی کا دگنا عذاب ہے،
سب ہی کا دگنا ہے، لیکن تمہیں خبر نہیں ہے اس بات کی۔ تو اس کا مطلب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ پہلی بات، آگے یہاں پہ اممن جو کہ امت کی جماعت ہے، اممن یعنی کہ نیشنز، امتن ہو گیا ایک نیشن، اممن ہو گیا نیشنز۔ مراد وہ فرقے اور گروہ ہے جو کفر و شقاق اور شرک و تکذیب میں، شقاق بولے نافرمانی کرنے کو، کفر و شقاق، شرک و تکذیب میں ایک جیسے ہوں گے۔ فی بمعنی مع بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ، فی بمعنی مع، قالت خلو مع تم داخل ہو جاؤ ود دا نیشن، ہے نا؟ یا دیکھیے اگر کوئی جگہ اور کوئی وہاں پہ ہے، اگر وہاں ڈبہ ہے ٹھیک ہے، اس میں مٹھائی ہے، میرے ہاتھ میں مٹھائی ہے، میں بول رہا ہوں بھائی کو اس کو پٹ اٹ ان دیٹ ڈبہ، ٹھیک ہے، پٹ اٹ ان دیٹ باکس، ان دیٹ باکس یا ود دیٹ باکس، ہے نا؟ ایک ہی مطلب، کیونکہ اس میں ڈال رہے ہیں اس کو، اب وہ ساتھ رہیں گے، تو ویسی یہاں پہ فی بھی معنی مع بھی آ جاتا ہے، بعض نزدیک ایسا ہو جاتا ہے یہاں پہ، یعنی تم سے پہلے انسان اور جنوں میں جو گروہ تم جیسے آ چکے، جنہیں شرک کر دیا، تکذیب کر دیا، شقاق یعنی کہ کفر کر دیا، شقاق مطلب مخالفت کر دی، کفر یعنی کہ کفر کر دیا، تو ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ، ان میں شامل ہو جاؤ۔ پھر یہاں آ رہے ہیں ابھی کہ لعنت اختہا، اس کی جو بہن ہے وہ لعنت کرتی ہے اس کے اوپر، کلما دخلت امتن لعنت اختہا، یعنی کہ اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، اخت بہن کو بولتے ہیں، ایک جماعت امت کو دوسری جماعت امت کی بہن، باعتبار دین یا گمراہی کہا گیا ہے نا، مطلب ہوتا ہے نا انسان سبلنگز بہت سیم لگتے ہیں، ان کی تھاٹ پروسیسنگ، ان کی مطلب بچپن سے ہی جو ان کو نشو و نما جو ہو جاتی ہے وہ ایک جیسی ہو جاتی ہے، تو اس اعتبار سے بہت حد تک وہ ٹھیک ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں، شکل سے بھی یا بیہیویئر سے بھی، عادات سے بھی، اتوار سے بھی، ہے نا؟ تو اس لحاظ سے یہاں پہ اخت آ گیا لفظ، لعنت اختہا، ٹھیک ہے، باعتبار دین، کیونکہ ان کا جو دین تھا وہ گمراہی پر مبنی تھا، ان کا جو وے آف لائف تھا وہ بالکل گمراہی کا وے آف لائف تھا، تو اس لیے یہاں پہ آ گیا لعنت اختہا، یعنی دونوں ہی ایک غلط مذہب کے پیروکار تھے یا جہنم کے ساتھی ہونے کے اعتبار سے ان کو ایک دوسرے کی بہن قرار دیا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ غلط مذہب کے پیروکار تھے یا وہ جہنم میں ساتھی ایک دوسرے کے، تو ان کو بولتے ہیں اخت، ساتھی، مطلب بہن تو ساتھی ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے حتی اذا ادارکوا فیہا، مگر یہ خطرناک الفاظ ہے قرآن میں، جو اخت آتا ہے، ام آتا ہے، دیکھیے جیسے قرآن میں گیا وہ ام ہاویہ، اس کی ماں ہوگی جہنم، ماں کیسے پکڑتی ہے بچے کو، اچھے سے نا اپنے ساتھ رکھتی ہے اس کو، ہے نا؟ تو ویسی ام ہاویہ، اس کی جو ماں ہوگی وہ جہنم ہوگی، مطلب اس کو جہنم ایسے پکڑ لے گا۔ یہ سب مجازی معنی ہوتا ہے نا، مجازی معنی، یعنی کہ میٹافوریکل سینس، یہاں پہ لٹرل میننگ نہیں لینا ہوتا ہے، یہاں پہ مجازی معنی لینا ہوتا ہے، میٹافوریکل میننگ، جو میٹافور استعمال ہو جاتا ہے نا، نہ کہ لٹرل میننگ، ایسا یہاں پہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو بتائیے، اچھا اس کے بعد اچھا ادارک جو ہے وہ تدارکوں سے بن گیا ہے، جب ایک دوسرے کو ملیں گے اور باہم اکٹھا ہو جائیں گے، حتی اذا ادارکوا، جو ملیں گے ایک دوسرے کو اور باہم اکٹھا کر دیے جائیں گے، اوور ٹیکن، باہم اکٹھا کر دیے جائیں گے، فیہا جہنم میں، جمیعاً سارے کے سارے، تو دوسری جماعت کیا بولے گی کہ پہلے سے اے اللہ ان نے گمراہ کر دیا، وہ نہیں پڑھا تھا۔ تو اخرا کا مطلب ہو گیا، اخرا ہے نا یہاں پہ کہ قالت اخراہم، ان میں سے جو پچھلی جماعت ہے وہ بولے گی، سے مراد بعد میں داخل ہونے والی، ٹھیک ہے، اس اخرا سے مراد کیا ہے؟ بعد میں داخل ہونے والی، لاسٹ آف دیم، جو بعد میں داخل ہو جائے گی، اولا مطلب جو پہلے داخل ہوگی جہنم کے اندر، اب جو بعد میں داخل ہو جائیں گے نا، اخرا مطلب کیا